سکھایا جاتا ہے۔ علم تو وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء کی عظمت میں، لولا العلماء لکان الناس عاجم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانور ہوتے، جانور کی زندگی اور انسانوں کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ یہ علماء ہیں جنہوں نے آ کے جانور اور انسانیت میں فرق بتایا۔ اور آج مغرب کی تہذیب میں جاؤ جہاں علماء نہیں، یا وہ علماء کی بات کو نہیں مانتے، ان کے پاس جا کر آپ دیکھو، جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، اور جانور کی طرح 2-3 کام ہے زندگی، کھاؤ پیو اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرو۔ جانور کی زندگی کا جو مقصد ہے، ان جانوروں کی زندگی کا بھی وہی مقصد ہے۔ تو یہ علماء ہیں جنہوں نے فرق بتایا انسانیت کا، کہ انسان ایک جانور نہیں ہے۔ لیکن اس معاشرہ میں علماء کی توہین کی جاتی ہے۔ ایک نکھٹو قسم کے لوگ جن کو نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی نہیں آتا، جن کو نماز نہیں آتی، جن کو وضو اور استنجے کے مسائل کا پتہ نہیں، وہ بھی فیس بک پر، انٹرنیٹ پر بڑے بڑے علماء حق کے اوپر تبصرے کرتا ہے اور اس کے بارے میں اپنی خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ زندیق لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ علماء فتاوی عالمگیریہ میں، جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، جس پر 500 علماء کی تصدیق ہے اور 500 علماء کی کمیٹی میں وہ فتاوی لکھا گیا، اس میں لکھا، اسی طرح مبسوط سرخسی میں امام سرخسی نے لکھا، اسی طرح اور بھی فقہ کی کتابوں میں مسئلہ ہے کہ علماء حق وہ علماء جو دنیا کی گندگی سے پاک ہو کر خالص قرآن اور سنت کی تبلیغ کرنے والے ہیں، قرآن اور سنت پڑھانے والے ہیں، ان کو گالی دینے والا اور ان سے حسد اور بغض رکھنے والا وہ مرتد ہے، مسلمان نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شاعر دین میں سے کسی کی توہین یہ کفر ہے۔ شاعر دین جو ہیں وہ چیزیں جو دین کی علامت ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول اور دین یاد آ جائے، ان چیزوں کی توہین کرنا کفر ہے۔ جیسے نماز شاعر دین سے ہے، اذان شاعر دین سے ہے، مسجد شاعر دین سے ہے، داڑھی شاعر دین سے ہے، بیت اللہ شاعر دین سے ہے، ان کے ساتھ مذاق کرنا، اس سے انسان مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح علماء حق بھی شاعر دین سے ہیں اور دین کی علامت ہیں، جو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ ان علماء کی توہین اور ان کو گالی دینے سے انسان مسلمان نہیں رہتا اور نہ اس کا نکاح رہتا ہے۔ آج لوگ بروپی قسم کے جاہل لوگوں کو ولی مانتے ہیں، جو گدھے بالماضیوں میں، غلاظتوں میں، نجاست میں زندگی گزارتے ہیں، شرک اور کفر کی گندگی، جسم پر مختلف قسم کی گندگیاں ہوتی ہیں، اور وہ خبیث مسلمان بھی نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ ان کو ولی مانا جائے۔ لیکن اگر قرآن اور سنت سے پوچھو تو اس زمین پر سب سے بڑے ولی وہ علماء حق ہیں۔ اگر علماء ولی نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بلا شبہ نبوت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، تو نبی کے بعد نبی کے وارث سے بڑھ کر بھی کوئی مرتبہ نہیں۔ اسی پر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علم بغیر جرا فقر کماوے، کافر مرے تے دیوانہ ہو۔ علم بغیر جرا فقر کماوے، کافر مرے تے دیوانہ ہو، یعنی علم کے بغیر جو ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے، کافر ہو کر
مرے گا اور گمراہ ہو کے زندگی گزارے گا۔ کیوں کہ ہر چیز کا پہلے علم ہے۔ جب اللہ کی معرفت کا علم بھی نہیں، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا علم بھی نہیں، وہ کیسے حاصل کرے گا؟ نماز کا علم بھی نہیں، نماز کیسے پڑھے گا؟ علم مقدم ہے۔ صحابہ میں یہی چیز تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعَلَمْ، اس بات کا علم رکھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ فَعَلَمْ، علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ تو علم نبوت کا وراثت ہے، اور نبی کے وارث سے زیادہ مقام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یستغفر للعالم من فی السماوات والارض حتی الحیتان فی البحر، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق عالم کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ حتی الحیتان فی البحر، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی سمندر میں اور چیونٹیاں پہاڑوں کی غار میں عالم کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے لیے استغفار کرتی ہے۔ آج جسے استنجے کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی علماء پہ تبصرے کرنے لگ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے، غالباً ابو دردہ سے روایت ہے یا ابو ذر سے، حدیث میں آتا ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر فی لیلۃ البدر علی الکواکب، کہ عالم کو عابد پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کی رات کی چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ ایک آدمی سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، یہ اس پر علماء کو وہ فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا مقابلہ ہوگا؟ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ 14ویں کے چاند کو جو ستاروں پر مقام حاصل ہے، دن رات عبادت میں گزارنے والے پر عالم کو وہ مقام حاصل ہے۔ وہ ساری رات نفلیوں میں گزار دے اور عالم نیند میں گزارے، اس کی نیند کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی نیند کا اجر اس کی نوافل سے زیادہ ہے۔ وجہ نبی کی وراثت ہے، نبی کا وارث ہے، نبی کے ساتھ اس کو نسبت ہے۔ علماء سے دشمنی رکھنے والا اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور قبر میں اس کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے۔ حضرت تھانوی نے واقعہ خود لکھا ہے ہندوستان کا کہ علماء حق سے بغض رکھنے والا، اس کی توہین کرنے والے کے موت کے وقت نہ کلمہ نصیب ہوتا ہے اور اس کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے قبر میں۔ فرمایا استفینا من عبادنا، حدیث میں آیا نا، من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اللہ اس سے جنگ کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کی اور اس کی جنگ ہوگی۔ اور میں نے آپ کو کہا اس زمین پر سب سے بڑے ولی وہ علماء حق ہیں جو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔